بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في شرب أموال الإبل. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم إن أناسا من عيينة قدموا المدينة فاستغفرنا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة فقال اشربوا من ألبانها وأقوالها. وفي الباب عن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. چلیے روایت گزر چکی. ہاں باب من قتل نفسه بسم أو غيره. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجه بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدعو بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وابو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش. هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول. هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح لأن الروايات إنما تدين بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها أبدا. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر الخبيث يعني السمع. باب من قتل نفسه بسم او غیره. اصل مسئلہ قتل نفس کا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، چاہے وہ زہر کھا کر ہو، چاہے وہ کسی دھاردار چیز سے ہو، چاہے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے سے ہو، یا دنیا میں کوئی اور چیز ہو، ریل کے سامنے آ کر کے پڑ گیا اور ریل نے دو ٹکڑے کر دیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس چیز سے خودکشی کی گئی ہے. خودکشی، آیا انسان اپنی جان کا مالک ہے، جس طرح چاہے جیے اور جس طرح چاہے جان کو کھو دے، یا مذہبی نقطۂ نظر سے آدمی کو اپنی جان کو استعمال کرنے کا حق شریعت نے دیا ہے، اور کس طرح استعمال کرے وہ راستہ بھی بتا دیا. لیکن خود اپنے آپ کو قتل کر لینا، اس کا حق شریعت نے نہیں دیا. اور اگر کوئی قتل کر دے گا اپنے آپ کو خود، تو فرماتے ہیں سزا اس کی یہ دی جائے گی
قتل جان کا نکلنا یہ تو بڑا بھاری ہے انسان کے اوپر، اتنا آسان نہیں ہے۔ برابر وہ صورت یکے بعد دیگرے ہوتی ہی رہے گی۔ جس نے زہر کھا کر جان دی ہے برابر زہر کھاتا ہی رہے گا، اس تکلیف کو بھگتتا ہی رہے گا۔ جس نے چاقو سے یا کسی چیز سے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے برابر قتل کا مزہ مستمرن چکھتا ہی رہے گا۔ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دیا، برابر اس طریقے پر گرنے، چوٹ کھانے اور موت کے مزے کو چکھتا ہی رہے گا۔ اب روایت میں خالدن مخلدن، اب ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، یہی محل تأمل ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل معصیت قائم مقام ہے کفر جحودی کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس طرح مشرک من مات وهو یشرک باللہ والعیاذ باللہ، یا کافر جو کفر جحودی انکار کر رہا ہے ذات واجب الوجود کا یا اس کی توحید کا، مر گیا، جس طرح اس کے لیے عدم مغفرت ہے یعنی خالدن مخلدن ابدن جہنم ہے، اسی طرح اس عمل معصیت کرنے والے کے لیے بھی خالدن مخلدن ابدن۔ حالانکہ حق بات ایسی نہیں ہے۔ اصول کے اعتبار سے عمل معصیت ان کان فی قلبہ الایمان باللہ، تو یہ اس کے لیے کفر جحودی کے قائم مقام نہیں ہوگا، کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر کے ایمان کی بنیاد پر اس کو جنت میں پہنچے تو خالدن مخلدن ابدن کیسے ہوگا؟ مسلم میں آپ پڑھیں گے کہ دوسی دو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایک ان میں سے جہاد میں شریک ہوا اور زخمی ہو گیا، زخم کی تاب نہ لا سکا، تحمل نہ کر سکا، اس نے اپنے براجم کو جو جوڑ ہیں ان کو کاٹ دیا، اتنا خون نکلا کہ مر گیا۔ دوسرا جو تھا وہ زندہ رہا۔ اب یہ جو زندہ تھا دوسی، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آیا ہے اور بہترین پوشاک اور کپڑوں کے اندر ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹ رکھا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی بڑے اچھے لباس کے اندر ہوگا، کیا گزری؟ کہا کہ وہ ہجرت جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی تھی، اللہ نے اس ہجرت کی قبولیت کے نتیجے میں میری مغفرت فرما دی۔ تو کہا یہ ہاتھ کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ کہا جس ہاتھ سے میں نے خودکشی کی تھی اس کی مغفرت نہیں کی ہے، یہ وہ زخم ہے۔ اس نے یہ خواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ نے دعا فرمایا اللہم اغفر لیدی، اے اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اب یہ انسان ہے جس نے خودکشی کی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے،
اگر زہر پیا تو زہر پیتا رہے گا، یعنی خودکشی کے آثار اس پر زندہ رہیں گے، اس پر بھی زندہ ہے، زخم نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ جو وہاں تکلیف ہوئی تھی جس وقت موت ہوئی تھی وہ آج تک زندہ ہے، لیکن خالدن مخلدن ابدن تو نہیں ہے، اور اصول بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ ہو۔ تو اب یہاں اس کی توجیہ کی جائے گی، یا تو یہ کہا جائے گا کہ خالدن مخلدن ابدن تشدید ہے ڈرانے کے لیے زمانہ طویل تک، لیکن لا نہایت لہو یہ مراد نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ دل میں تو ایمان تھا اس کے، تو کیسے ہو جائے گا؟ عمل معصیت خالدن مخلدن ابدن یعنی قائم مقام کفر جہودی کے ہو جائے شرک، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چاروں ناچار یہ کہنا پڑے گا کہ زمانہ طویل کو خالدن مخلدن ابدن سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری توجیہ یہ کہی جائے گی کہ جو خودکشی کر رہا ہے زہر کھا کر کے یا اونچائی سے اپنے آپ کو گرا کر یا کسی دھاردار چیز سے اپنا قتل کر کے، یہ صرف معصیت نہیں ہے بلکہ اہانتاً لامر اللہ کر رہا ہے، لامر رسول اللہ کر رہا ہے۔ اب خالدن مخلدن ابدن اس عمل معصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ کفر کی بنیاد پر ہے، لہذا خالدن مخلدن ابدن صحیح ہوگا۔ یہ اس طرح کی توجیحات ضروری ہیں۔ صاحب کتاب محدثانہ رنگ میں توجیہ فرماتے ہیں، وہ اس کے معنی یہ کہیں تعویل اس کی ہوگی، وہ یہ نہیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات سند اس کی 2-3 طرح سے ہے۔ یہاں جو سند ذکر کی گئی ہے وہ ہے عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، 2-3 روایات ہیں، ابتداءً اس ہر روایت میں سند عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان روایات کے اندر خالدن مخلدن ابدن کے کلمات ہیں، لیکن دوسری سندیں ہیں عن محمد بن عجلان عن سعید المقبوری، فرماتے ہیں یہ روایت بھی ابو ہریرہ سے ہے، عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ کا، اس کے اندر خالدن مخلدن ابدن نہیں ہے۔ دوسری روایت عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یعنی روایات تو سب حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن کہیں تو ان کے شاگرد ابو صالح ہیں، کہیں سعید مقبولی ہیں۔ جہاں ابو صالح ہیں وہاں تو خالدن مخلدن ابدن ہے، لیکن جن جگہوں کے اوپر سعید مقبولی ہیں یا اعرج ہیں وہاں خالدن مخلدن ابدن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح بھی ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ إِنَّمَا تَجِيءُ بِأَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ
ثم يخرجون منها ولا يذكر انهم يخلدون فيها. کیا مطلب؟ سند پر کوئی کلام نہیں ہے. وہ جو روایات عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ہیں ان کے سند کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ان کے متن کے اوپر کلام ہے جس کے اندر خالدن مخلدن ابدا ہے. لہذا وہ سندیں جن کے اندر خالدن مخلدن ابدن نہیں آئے وہ اصح ہیں، اس لیے کہ معنی ان کے صحیح ہیں، ان کے معنی صحیح نہیں ہیں. صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن جو تعویل کی جاتی ہے اس تعویل کی بنیاد پر دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں. خالدن مخلدن ابدن اپنے ان معنی میں نہیں ہے ہمیشگی کے. اگر زمانہ طویل کے معنی کے اندر لے لیا جائے تو دونوں روایات جن کے اندر ہے اور جن کے اندر نہیں ہے دونوں جمع ہو جائیں گے. اختلاف کی بنیاد تو یہ ہے کہ خالدن مخلدن ابدن سے دوام لے لیا جائے جو نتیجہ شرک و کفر کا ہے، عمل غیر صالح کا نہیں ہے، تب اس کے اندر کلام ہوگا. لیکن اگر وہ معنی ہی نہ لیے جائیں بلکہ معنی اس سے مبالغہ لے لیا، زمانہ طویل تک مراد کیا ہے؟ جب تک معاف نہ ہو جائے. اور یہ عمل معصیت کی معافی جلدی نہیں ہوگی، بڑا لمبا بھگتنا پڑے گا. جس طرح کا قصور ہوتا ہے اسی طرح کی سزا بھی ہوتی ہے. یہ قصور اتنا بڑا ہے کہ 1-2 دن 4-5 دن سال 2 سال میں معافی نہیں ہوگی، بلکہ جلتے جلتے بھگتتے بھگتتے ایک زمانے گویا کے لا الہ النہایہ، گویا کے، لیکن ہے نہیں. خالدن مخلد. یہ 2 توجیحات ہیں صاحب کتاب نے روایت کی سند کے اعتبار سے. جس سند کے اندر خالدن مخلدن ابدن نہیں ہے اس کو پکڑا ہے. دوسرے حضرات معنوی اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یا تو ابتدا کے اندر اس کا یہ عمل اس کا سبب کیا ہے، سبب ہی اس کا کفر ہے، تب خالدن مخلدن. یہ بھی توجیہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور یا یہ معنی لیے جائیں کہ خالدن مخلدن ابدن کے جو معنی موصول ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں دائیں، وہ مراد ہی نہیں ہے، بلکہ طول زمانہ کو تعبیر کر دیا گیا خالدن مخلدن ابدن سے. جی باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه. سماک کو سماک کہتا ہے. سماک کہتے ہیں مچھلی پکڑنے والے کو. یہ اپنے آپ کو بنگالی معلوم ہوتا ہے. عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال إنا لنتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا النضر وشبابة عن شعبة بمثله. قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق. هذا حديث حسن صحيح. دوا سے نتداوا بہا ای بالخمر یا رسول اللہ. ہم تو شراب کا استعمال خارجی بھی ہو سکتا ہے داخلی بھی. دوا کر میں یہ دوا کی کہیں دوا یہ تو دا ہے. نہا لے والا کہ نہا داؤ مطلب ہے
کہ اس کے اندر جو صفت ہے وہ تو خود ایک بیماری ہے. اب یہ اپنے آثار بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے پینے سے جو پھیپھڑے کی خرابی، عقل کا جاتا رہنا، اس بنیاد پر جائز و ناجائز کا امتیاز، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بیماری ہے لت، جو چیز پیچھے پڑ جاتی ہے چھوٹتی نہیں ہے تو کہا جاتا ہے تو بیماری لگ گئی ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ورنہ دوا یعنی خمر کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات تو نہیں. یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اور خود قرآن بھی کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما. یہی بنیاد ہے حرمت کی. ورنہ نفس سے نفع کا انکار تو قرآن نہیں کرتا ہے. اب یہاں آپ کا حرمت دوا ہے، یہ صحیح ہے اپنی جگہ کے اوپر، دوا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ شفا اس میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقابلے کے اندر دوا ہونا اس کا بھاری ہے. یہ مفہوم لیا جائے گا. اسے کہ قرآن اس کی منفعت سے تو انکار بلکہ اس بات کر رہا ہے، نفع ہے اس کے اندر. اب دوسرے حضرات تو اس کو بالکل کہہ دیتے ہیں کہ ناجائز ہے. امام کے نزدیک مجبوری کے اندر، بیماری کے اندر وہ چیزیں جو حرام ہیں بقائے حیات کے لیے ان کی اجازت ہے. جس طریقے پر آدمی کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے لقمہ اٹک گیا، مر جائے گا. کچھ چیز نہیں ہے، شراب ہے، اس کو اٹھا کر کے گھٹے تاکہ لقمہ نیچے اترے، بقائے حیات کے لیے. اب حضرات یہ فرماتے ہیں، اس کے سب قائل ہیں، لیکن فرق کرتے ہیں جو دوسرے لوگ امام کے مسلک کی تائید نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں فرق ہے، پانی پینے سے لقمے کا اتر جانا یہ امر متیقن ہے، لیکن مرض کے لیے دوا کا استعمال یہ امر متیقن نہیں ہے کہ اس سے فائدہ ہو ہی جائے گا. حالانکہ استعمال وہاں بھی ہے. آدمی پی رہا ہے، لقمہ اٹکا ہوا ہے، پانی بھی نہیں اترتا، مر جائے گا. پھر امام سے کی طرف سے ایک آیا، کسی طبیب حاذق کا اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ عمل، یہ دوا اس داء کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، گویا کہ عمل متیقن ہے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر. اور دلیل اس کی آپ نے پڑھا ہوگا مشکات کے اندر، اور قرآن ناطق ہے کہ حریر کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے. جو دنیا میں استعمال کرے گا قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا. اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن العوام کو اور عبد الرحمن بن عوف کو حریر کے استعمال کی اجازت دی، لحکۃ بہما، اس کھجلی کی وجہ سے جو ان دونوں کو ہو گئی. حالانکہ حرام ہے، لیکن طبیب نے ایک نسخہ، یہ پہن لو، اس کو پہنو، اونی کپڑا مت پہنو، اس لیے کہ کپڑا اون کا تو گھر گھر میں بنتا تھا، لوگ پالا کرتے تھے بھیڑ بکری، اور ان سے جو ہوتا تھا اس کو بھگوتے تھے، کوٹتے تھے، روئی کی طرح کر دیتے تھے، چرخے میں اس کا دھاگا بناتے تھے، اس دھاگے سے کپڑا بناتے تھے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا
کہ بارش اگر ہو جاتی تھی تو ہمارے کپڑوں میں سے دمبے بھیڑ کی کھال کی بو آیا کرتی تھی، اسی بنیاد پر۔ لیکن وہ نقصان دہ ہے کھجلی کے اندر۔ اب اس کا قائم مقام حریر ہے، حریر نہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ یوم کلاب کے اندر الفجا ان کی ناک کٹ گئی، زخم لگ گیا، ناک کٹ گئی، تو انہوں نے ناک بنوائی تاکہ شکل و صورت خراب نہ ہو، فضہ کی، چاندی کی، مگر گوشت نے اس کو قبول نہیں کیا، سونے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سونے کی ناک لگاؤ۔ یہ دونوں چیزیں چاہے حریر ہو چاہے ذهب مردوں کے لیے جائز نہیں، اور وعید فرمائی یہاں استعمال کرے گا تو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا جنت۔ لیکن بتایا جا رہا ہے حرام چیز کسی مجبوری کی بنیاد پر اس کا استعمال کرنے، یہاں بھی وہی چیز ہے، بشرطے کہ کہنے والا بتانے والا طبیب حاذق ہو، اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بتائیں۔ اب کوئی دوا قائم مقام نہیں رہا، اگر ہے بھی کوئی دوا تو دستیاب نہیں ہے، خطرہ ہے کہ مرد بڑھ گیا تو سبب موت بن جائے گا، لہذا اب تو یہی صورت ہے، اس کا استعمال کریں۔ اس بنیاد کے اوپر استعمال کی اجازت دی جاتی، بے شمار چیزیں ہیں ان کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جی باب ما جاء في الصعود وغيره. وبه قال حدثنا محمد بن مندوبية قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به الصعود واللذوذ والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما قالوا قال ردوهم قال فردوا كلهم غير العباس. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللذوذ والصعود والحجامة والمشي وخير ما ابتعدتم به الإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذا حديث حسن غريب وهو حديث عباد بن منصور. سعود لدود سعود کہتے ہیں آدمی اپنی گردن کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھ کر لیٹ جائے، گردن پیچھے ڈال لے، دوا کو لے کر کے اپنے منخر کے اناک کے اندر ٹپکانا تاکہ دماغ تک پہنچ جائے۔ سعود لدود لدا یا لدو لے کر کے دوا کڑوی ہوتی ہے اور عام طور کے اوپر اس کا سائل نہیں ہوتی بلکہ جمی ہوئی ہوتی ہے، منہ کھلوا کر کے اور اس کو منہ کے اندرونی حصے میں کسی ایک کنارے پر اس کو لگا دیتی ہوں، آہستہ آہستہ اس کو اندر جاتی رہتی ہے۔ اسی کے قریب قریب ہے وجور حلق کے اندر ٹپکانا، بیچ میں لگا دینا، یہ ہے لدود۔ حجامہ آج کل پھر یہ چل پڑا ہے، خون کو نکالنا۔ چوتھی چیز ہے مشی، مشا یمشی چلنا، مراد ہے پیٹ کا چلنا چلانا، میرا پیٹ چل رہا ہے، مطلب دست آ رہے ہیں، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ آپ تعریف ہی علاجوں کے فرما رہے ہیں،
اب تو یہ زمانہ رہا نہیں ہے نا، پہلے تو اللہ مشیر ہو، آدمی عام طور کے اور سال میں ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے بڑے مشہور اطباء ہوا کرتے تھے، منزج مسہل، نقجہ انگجہ پکانا، منزج، پہلے 7 دن تک دوائیں دی تاکہ وہ خراب مادے جو جسم کے اندر جمع ہو گئے ہیں وہ پک جائیں، نکلنے کے لائق ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر جو مسل دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، صبح سے لے کر کے شام تک آدمی بیت الخلا کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور وہ مادہ اس طرح سے تیز ہوتا تھا، نکلتا تھا کہ بیت الخلا کی جگہ پھوڑے کی طرح دکھا کرتی، تو مادہ انتہائی خبیث ہوتا تھا۔ شام کو بالکل رگ و ریشے سے نکل جاتا تھا، شام کو پھر کوئی دوا دیا کرتے تھے، مبرد کہا کرتے تھے، ٹھنڈائی پلاتے تھے، پھر 3 دن تک منسج ہوتا تھا، پھر 3 دن کے بعد منسج ہو، 3 مرتبہ ایسے، یہاں تک کہ جسم کے رگ و ریشے سے سوداویت اور دوسرے مادے جو جمع ہو جاتے تھے نکل کے باہر آ جاتے تھے۔ آدمی 100 سال، 100 سال تک زندہ رہتے، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ جو آج کل کی بیماری کس کو بہت کینسر، یہ سب وہی سوداویت ہے جو آج کا طریقہ علاج وہ ہے ہی نہیں کہ جو خراب مادہ ہے اسے جسم سے نکال دو، نہیں آج سے ہے نہیں، پھوڑا نکل آیا ہے وہ۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی دوا دے دو جو رات میں ٹھیک ہو کہ صبح میں دفتر جانے کے لائق ہو جاؤں، ختم مسئلہ۔ اب یہ کہ یہ بیٹھ جائے گا تو دوسرا پھوڑا کتنی زوردار طریقے پر نکلے گا، اس سے کوئی بیٹھ نہیں، نکلا وہاں بھی کوئی دوا دے دی ہوگی۔ اب 10 سال تک یہ اندر پکتا رہا مادہ، اب جب پھوٹتا ہے کینسر کی شکل تو کوئی لا علاج ہو گیا۔ یہ پرانا طریقہ علاج تھا، پتہ چلا زمانے نبوت میں بھی تھا، اب نہیں ہے، اب تو کوئی آدمی لیتا ہی نہیں ہے۔ پہلے اطباء ہوا کرتے تھے اور مخصوص طبی ختم ہو گئی، آپ اس کو کرنا دیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا جو مرض وصال ہے، اس کے اندر آپ کے اندر طاقت گویائی بہت کم ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو عمل لدود کیا جائے، آپ کے حلق کے اندر نہ لگائی جائے، یہ سمجھا کہ آپ کو وہ مر ہے جس میں عمل لدود مفید ہوگا۔ یہ دوا ابھی تو بڑی کڑوی دوا ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اشارے سے یا کسی طرح منع کیا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو آپ کے اوپر جان فدا کرنے والے، انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا منع کرنا یہ اس بنیاد پر ہے کہ دوا کڑوی ہے، آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ مفید ہے آپ کے لیے، تو آپ پر اکراہ کیا اور منہ کھول کر کے وہ دوا لگائی۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے انتہائی محبت کے باوجود بھی انجیکشن لگواتے ہیں، لاؤ بچہ تڑپتا ہے، اس کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ کہ جو اس کا انجام ہے وہ بچے کے لیے بہتر ہے، بچے اس وقت تکلیف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو سکون ہوا کچھ، اب فرماتے ہیں جب سکون ہو گیا تو آپ نے فرمایا لدوہم، جنوں جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس کے لدود کرو۔
اگرچہ وہ بیمار نہیں ہے مگر یہ عمل ان کو کرو. فَلُدُّوا كُلُّهُمْ چنانچہ سب کے سب کو لدود کا عمل کیا گیا ان کے ساتھ. لیٹو کھولو اور منہ کھول کر دیا سوائے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. روایت آگے آ رہی ہے یہ وہ عمل لدود ہے جس کو آپ افادیت کے اندر انکار نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں، شریعت والے ہیں. آپ نے جب منع کیا تھا تو کیوں نہیں رکے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا منع کرنا کسی عمل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں بلکہ ناپسندیدگی کی وجہ سے سکوت کرنا چاہیے. جب شارع خود موجود ہے تو اجتہاد کرنا تو اجتہاد تو اس وقت ہے جبکہ شارع موجود نہیں ہے تو اجتہاد عمل اجتہاد جب موجود ہے اس سے پوچھو کہ کیوں منع کر رہے ہیں آپ، بنیاد کیا ہے اس کی، وہ واضح کر دے گا. نہیں کیا. اس بنیاد کے اوپر خطا اجتہادی کہہ کر کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. شارع موجود ہے، اجتہاد کا فیصلہ کرنا یہی غلط تھا. لہذا آپ نے اس کو اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی، بلکہ ایک اصول ہے جب نبی منع کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے کسی چیز کا اس کی مخالفت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجتہد مخطئ یخطئ و یصیب. وہ تو جب ہے جب کہ شارع موجود ہے، اگر ہے تو وہ خود بتائے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اس لیے صبر کرنا چاہیے تھا، صبر نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ خیر، اسی طرح کی روایت اگرچہ سعود اس روایت میں نہیں ہے، خیر ما تداویتم به، فرماتے ہیں مقتحلتم به الحجا وخیر مقتحلتم به الاثم فانه یجل البصر وینبت الشعر. اثم آنکھ کی روشنی میں جلا پیدا کرتا ہے، پلکوں کو بڑھاتا ہے. اب یہاں تک تو ایک تجویز ہے کہ یہ دوا یہ کام کرے گی. نسخہ وہ قابل قبول ہوتا ہے جو مجرب بھی ہو. اب مطلب مجرب بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سرمہ جانی تھی، آپ اس سے برابر کیا کرتے تھے سلاسن فی کل عین، جو وہی اسمت کا سرما تھا جو آپ اپنی آنکھ کے اندر تین لگائے کرتے تھے. یہ تین لگائے جائیں گے. عام طریقے پر اس طرح کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ داہنی طرف سے شروع کیا جاتا ہے اور داہنی پر ہی ختم کیا جاتا ہے، جس سے دائیں شق کے اوپر 3 اور بائیں پر 2، جہاں دائیں طرف سے شروع کیا دائنی طرف ختم کیا جائے گا. یہ بھی ثابت ہے اور وہ بھی عمل مسنون ہوگا. جی باب ما جاء في كراهية الكي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فابتغينا وما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهينا عن الكي. وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. اگلی روایت پڑھیے. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى سعد بن زرارة من الشوكة. وفي الباب عن ابي وجابر رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن غريب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ علاج ہے کئی.
لوہے کو گرم کر کے جب وہ سرخ ہو جائے یا گرم ہو جائے تو اب طبیب بتائے گا کہ فلاں جگہ آدمی کے جسم پر اس کو لگا دو، العیاذ باللہ۔ کتنی تکلیف کی چیز ہے۔ فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العلاج بالکئی۔ اب فرماتے ہیں عمران بن حسین ان کو مرض ہو گیا تھا بواسیر کا، بہت تکلیف تھی، تو فرماتے ہم نے عمل کئی کیا، مگر نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، ہم رکے نہیں کیا۔ فابتلینا، ابتلا ہو رہا ہے، فما افلحنا ولا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فلاح ہمیں میسر نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، ہم نے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھی اور نہیں تحریم کے لیے ہے، اور صحابی اس کے باوجود کر لے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرگز مت کرنا، نہیں کا، بلکہ آپ نے فرمایا بغیر شدید ضرورت کے علاج بعمل الکئی مت کرنا۔ یہ ہے ہمیں یہ محسوس ہوا یا طبیب کو کہ عمل کئی کی ضرورت ہے اور بڑی ضرورت ہے، نہ کر لیا، مگر اللہ کے نبی نے جو فرمایا تو وہی صادق آیا، مجبور فائدہ ہوا۔ یہ مراد کیوں لیا جانا ہے؟ تاکہ صحابی کا عمل نہی تحریمی کے باوجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو یہ تو قریب ہے کہ شرک و کفر ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے جہاں 1300-1400 سال کا واسطہ ہے، ایک کے بعد دوسرے سے سن کر روایت پہنچی ہے، یہ تواتر باقی نہیں رہا، لیکن وہ صحابی جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے بغیر کسی واسطے کے سن رہا ہے، اس کے لیے تو یہ قول تواتراً پہنچا ہے، اور کسی امر متواتر کا انکار تو خطرہ ہے کہ کہیں نکل نہ جائے اس کا ایمان سے، نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بنیاد کہ یہ آپ کی نئی نہی تحریمی نہیں تھی، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک، اس میں لا کر کے بیان کیا گیا کہ سعد بن زرارہ کو مرض شوکہ ہو گیا تھا۔ شوکہ تو کانٹے کو کہتے ہیں، کانٹا چبھ جائے کسی جگہ تو سرخ دھاپڑ سا بن جاتا ہے۔ شوکہ یہ مرض ہے جس کا اندر مرض ہوتا ہے، جلد کے باہری حصے کے اوپر دانے دانے سے ہو جاتے ہیں، تو اس کا نام ہی شوکہ ہے۔ آپ نے اس مرض کے اندر عمل بالکل کیا ہے، آپ کے حکم سے ہوا، بظاہر یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ یہ تعلیمی نہیں ہے، دونوں روایات کو جمع کیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ بغیر شدید ضرورت کے مت کرنا۔ طبیعت کافی ناساد ہے، اس میں تو وہاں ملتا ہے، وہ یہاں نہیں ملتا، نہیں جانتا۔ اس میں کیوں نہیں ملتا؟ کہاں ملے گا؟ مکہ معظمہ میں ملتا ہے۔ مجاہدین جنگ میں جو خود کش حملہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں کرنا چاہیے، فضائی حملہ کو خود کشی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس حملے کے اندر عام طریقے پر بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیا متوفع انداز ہو جائے بغیر عذر کے عمل میں کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ مجھ سے کیا متعلق ہے، سبق سے کہنا ہے، مفتی صاحب سے پوچھو وہ بتائیں گے۔ یہ کہ اگر عورت کو یہ خطرہ ہے
کہ لوگ اس کی عزت و آبرو پر حملہ کریں گے، اس کو مدافعت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ جاسوس لو اسر وخاف على نفسه حال يجوز نہیں، اپنے نفس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ خالداً مخلداً لمبے زمانے میں آتا ہے، لیکن ابداً کو کہتے ہیں۔ ابداً تو اس معنی کے اندر نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ابداً معنی خلود کے لیے جائیں گے، لیکن جس طرح سے خالداً مخلداً خلود کے معنی بھی ہمیشگی کے ہیں، یہ اسی کی تاکید ہے۔ جو معنی خلود کے ہیں اسی کی تاکید ابداً سے ہے، اسی سے تو مبالغہ اور شدت ہوگی، مخاطب یہ سمجھے گا کہ بہت بڑا گناہ ہے، میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا۔ یہی معنی مبالغے کے ہیں کہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ کہیں تم جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ چلے جاؤ، لیکن ہمیشگی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو اصول کے خلاف ہے۔ اگر وہ معنی جو متبادل ہیں لے لیے جائیں تو وہ پہلی تعویل ہے کہ عمل جو کر رہا ہے وہ کر ہی رہا ہے احاطۃ لامر اللہ و امر رسول اللہ، یہ بات صحیح ہوگی۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو لازمی طریقے پر معنی اس کے وہ نہیں لیے جائیں گے جو متبادل ہیں کلمے سے، بلکہ غیر متبادل معنی ہوں گے کہ یہ طول زمانہ کے لیے مبالغتاً مخلداً ابداً کہا جا رہا ہے، اپنی عزت کے بچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جب سن 47 کے اندر تباہی اور بربادی ہوئی تو ہندوستان میں بھی یہ ہوا تھا، دلی کے اندر کہ لڑکیوں نے اپنے آپ کو قتل نفس کر لیا تھا، کود کر کے اوپر سے کہ کسی طرح ہماری عزت محفوظ رہ جائے۔ اور یہ مسئلہ اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت رحمۃ اللہ حضرات کے سامنے آیا تھا، مگر ان سب حضرات نے سکوت کو اختیار کیا، اس لیے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ لڑ کر کے مر کر کے اپنی جان کو دے دیں، وہ قتل کر دیں، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مدافعت کرتے کرتے ظالم نے مظلوم کو قتل کر دیا، لیکن کسی چیز کے خطرے سے اپنے آپ کو جان میں ڈال دینا، اس کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا خطرہ ہے وہ وقوع پذیر نہ ہو سکے، پھر اس لیے بغیر قتل نفس عمدن اپنے نفس کو قتل کرنا خطرات کے پیش نظر، ایسا کرنے کی اجازت بظاہر نہیں کرتا۔ بھائی آپ مفتی حضرات سے پوچھیں، وہ بتائیں گے، لیکن اکابر نے اس وقت اس سلسلے کے اندر سکوت کو اختیار کیا۔